پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان سہ افریقی وزرائے خارجہ کے مذاکرات ہوئے، جس میں سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ پاک افغان وزرائے خارجہ کے دو طرفہ مذاکرات بھی ہوئے، جس میں اقتصادی اور سیکورٹی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے اور دونوں ممالک کی صنعت و تجارت کی وزارتوں کے درمیان رابطے مستحکم کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ کابل میں 20 اگست کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ مساق ڈار، چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے درمیان چھٹی سہ افریقی وزرائے خارجہ مذاکرات منعقد ہوئے۔ ان مذاکرات میں سیاسی، معاشی اور سیکورٹی تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی اور تینوں فریقوں نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسی طرح تجارت، ٹرانزٹ، علاقائی ترقی، صحت، تعلیم، ثقافت اور منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں تعاون کو گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مزید برآں سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل کے ایک روزہ دورہ مکمل کر کے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے اور دونوں سہ افریقی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا چھٹا سہ افریقی اجلاس آج کابل میں ہوا اور نائب وزیر اعظم کے امراء افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ محمد صادر کے وزارت خارجہ کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔ اجلاس میں تجارت، علاقائی روابط اور دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات چیت کی گئی، جبکہ اسحاق ڈار کی افغان نگران وزیر خارجہ سے بھی دو طرفہ ملاقات بھی ہوئی۔ ان تمام امور کو اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور انڈیا پیٹ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اب یہ سی پیک کا جو سلسلہ ہے یہ کافی آگے جا رہا ہے۔ افغانستان تک جانے کے بعد یہ تمام جتنی بھی اسٹیٹس ہیں رشیا سے آزاد ہوئی، قازقستان، ازبکستان وغیرہ، یہاں پر بھی یہ سی پیک کو توسیع کر دی جائے گی اور اس طرح ایران میں بھی اس کی جو ہے وہ سی پیک کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اس خطے میں انڈیا اکیلا رہ گیا ہے اور انڈیا کے لیے اب کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنی غلطیاں مانے اور پھر یہ ان ممالک کے ساتھ مذاکرات کرے اور جو بھی اس نے غلطیاں کی ہیں اس کا ازالہ کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.